اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ غسل مس میت کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 531، جو بچہ ماں کے مر جانے اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پیدا ہو، اگر وہ ماں کے بدن کے ظاہری حصے کو مس کرے تو اس پر واجب ہے کہ جب بالغ ہو تو غسل مس میت کرے، بلکہ اگر ماں کے بدن کے ظاہری حصے کو مس نہ کرے تب بھی احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد غسل مس میت کرے۔ یہاں پر بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ماں مر جائے اور وہ عورت حاملہ ہو اور اس کے شکم میں بچہ موجود ہو، اگر اس بچے کی ولادت کرائی جائے، اس کے بعد جب وہ بچہ ماں کے شکم سے باہر آئے، چاہے وہ ولادت کسی بھی طریقے سے کرائی گئی ہو، چاہے وہ طبعی طور سے کرائی گئی ہو یا آپریشن کے ذریعے سے کرائی گئی ہو، جب وہ بچہ باہر آئے تو ایسی صورت میں اسی وقت اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، یعنی اس کے اہل و عیال یعنی گھر والوں پر واجب نہیں ہے کہ اس کو غسل مس میت کرائیں، بلکہ اس بچے پر ضروری یہ ہے کہ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تب غسل مس میت کرے، کیونکہ احکامات شریعت میں لڑکے کو بالغ ہونے کے بعد، لڑکے اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد، یعنی لڑکا جب 15 سال کا ہو جائے اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے، اس کے بعد یہ احکامات عائد ہوتے ہیں۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو غسل مس میت کرے، چاہے ولادت کے وقت اس نے اپنی ماں کا ظاہری حصہ چھوا ہو یا نہ چھوا ہو، تب بھی ضروری یہ ہے کہ وہ غسل کرے۔ جب اگر چھوا ہو تو ضروری ہے، لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ غسل مس میت کرے، لیکن اگر نہ چھوا ہو تو احتیاط کی بنا پر آغا سستانی کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ بچہ غسل مس میت کرے۔ مسئلہ نمبر 532، اگر کوئی شخص ایسی میت کو مس کرے جسے 3 غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہوں تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کے بدن کے کسی حصے کو مس کرے تو خواہ اس حصے کو تیسرا غسل دیا جا چکا ہو، اس شخص کے لیے مس میت کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی میت کو چھوئے کہ جس کو تینوں غسل دیے جا چکے ہوں، یعنی آب خالص سے، آب کافور سے، آب سدر سے، یہ تینوں غسل دیے جا چکے ہوں، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ غسل مس میت کرے، لیکن اگر کسی میت کو 2 ہی غسل دیے گئے ہوں، یعنی آب خالص سے دیا گیا تھا، آب کافور سے دیا گیا تھا، یعنی پہلے سب سے تو آب کافور اور آب سدر سے دیا جاتا ہے، پہلے اس کو آب سدر اور آب کافور سے دیا جا چکا تھا، دونوں غسل ہوئے تھے، لیکن ابھی تیسرا غسل مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن تیسرے غسل میں بھی تیسرا غسل شروع کیا جا چکا تھا، ابھی ایک حصہ بچا تھا صرف دھونے کو، اس کے گردن کو اور اس کے داہنے حصے کو دھویا جا چکا تھا، لیکن ابھی بائیں حصے کو نہیں دھویا گیا تھا، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جس انسان نے اس میت کو تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے چھوا ہے تو لازم یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ شخص غسل مس میت کرے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بھی کسی میت کو تینوں غسل مکمل ہونے سے پہلے، مکمل کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ جب تک تیسرا غسل بھی مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک میت کو چھوا نہیں جا سکتا، اگر کوئی چھو لیتا ہے تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ وہ غسل مس میت کرے۔ مسئلہ نمبر 533، اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانے کو عاقل ہونے
اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد غسل مسمیت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پاگل تھا، دیوانہ تھا، اسے نہیں معلوم کہ یہ انسان مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، یا اگر وہ جانتا بھی تھا، تھوڑی بہت عقل تھی، وہ جانتا تھا، تب بھی اس نے چھو لیا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ جب یہ دیوانہ اچھا ہو جائے، جب یہ دیوانہ دانا بن جائے، عقلمند بن جائے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ غسل مسمیت کرے۔ اسی طریقے سے کوئی نابالغ بچہ وہ کسی میت کو چھو لے، لیکن ابھی وہ نابالغ ہے، اس کے اوپر شریعت کے احکام وارد نہیں ہوتے، عائد نہیں ہوتے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو غسل مسمیت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔